وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ محبوب خدا کے دین پر انوار کا جھنڈا، جہاد فی سبیل اللہ کے اسرار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا دیکھیے مردان غازی کا، نشان ہے جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا، نشان جمعیت علماء کے دائیوں کے پیشواؤں کا، یہ جھنڈا کشتی ملت کے ماہر ناخداؤں کا، وہ نورانی اس میں ایک نوجوان رہنما موجود ہے، ہمارا دوست جناب سچن پائلٹ، یہ بھی ہندوستان کا مستقبل، ایسے ہندوستان کا جس کا خواب آزادی ہند کے معماروں نے سجایا تھا اپنی آنکھوں میں، کہ ایسا ہندوستان جہاں سب کے ساتھ انصاف ہوگا، جہاں سب کے ساتھ برابری ہوگی، جہاں سب کو برابری کے حقوق ملیں گے، جہاں بھید بھاؤ نہیں ہوگا، نہ ذات پات کی بنیاد پر اور نہ مذاہب کی بنیاد پر، ایسا ہندوستان ابھی تعمیر نہیں ہوا ہے۔ ضرورت ہے ایک ایسے ہندوستان کی کہ آزادی ہند کے معماروں نے پھانسی کے پھندوں کو چومتے وقت جو خواب سجایا تھا وہ خواب پورا کیا جائے، اور ہم ان نوجوانوں میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے نیا ہندوستان بنے گا، ایک ایسا ہندوستان بنے گا جس میں کسی کو اس کے مذہب کے نام پر ستایا نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ انیائے اتیاچار نہیں ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ جمعیت علماء ہند نے اگر مسلمانوں کے ریزرویشن کا مطالبہ کیا ہے، جمعیت علماء ہند اگر مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیمی اداروں میں کسی طرح کی سرکاری مداخلت کی مخالفت کرتی ہے، اگر جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو عصری تعلیم کے ادارے بنائے جانے کے لیے سرکار سے معاونت کرنے کی مانگ کرتی ہے، اگر جمعیت علماء ہند فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث افسران اور افراد کے خلاف کارروائی کیے جانے کے لیے قانون بنائے جانے کی مانگ کرتی ہے، اگر جمعیت علماء ہند سچر کمیٹی کی سفارشات کو عمل درآمد کرنے کی مانگ کرتی ہے، اگر جمعیت علماء ہند رنگا ناتھ مشر کمیشن کی رپورٹ کو پارلیمنٹ کی ٹیبل پر رکھنے کی مانگ کرتی ہے، تو وہ اس لیے کرتی ہے کہ اگر یہ ناانصافیاں جاری رہیں گی تو ملک امن میں نہیں رہے گا۔ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو سب کو انصاف دینا ہوگا۔ مسلمان اس ملک میں اقلیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے۔ اگر مسلمان محروم رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اگر ملک کو ترقی کرنی ہے اور ہمارے ملک کو وہاں پہنچنا ہے جہاں پہنچنے کا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا، اگر وہاں پہنچنا ہے تو مسلمان کو برابری کے حقوق دینے پڑیں گے۔ ہم مسلمانوں کی لڑائی اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں یاد رکھو تم اس ملک کے حصے دار ہو، کرایہ دار نہیں ہو۔
اسی ایک بات میں مسلمانوں، اسی ایک بات میں دو پیغام ہیں. ایک پیغام ہے برادران وطن اور حکومت ہند کے نام، اور دوسرا پیغام ہے خود آپ کے نام. اگر برادران وطن کو بھی سمجھنا ہوگا کہ مسلمان اس ملک کے بھاگیدار ہیں، حصے دار ہیں، تو مسلمانوں تمہیں بھی سمجھنا ہوگا، تمہیں بھی اپنا رویہ ویسا ہی رکھنا ہوگا جیسا رویہ ایک حصے دار اور مالک کا ہوتا ہے. یعنی اس ملک کے لیے ہمارے اور آپ کے دل میں ویسا ہی درد ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے مسلمانوں کے پاس. میں اس بات کو پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس دنیا میں ہندوستان سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ جگہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس کی خوشبو سے محبت ہے. میں تو ایسے جانتا ہوں کہ جب میں دنیا کے کسی بھی حصے سے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہوں، لمبے لمبے سانس لیتا ہوں. جو خوشبو یہاں مجھے ملتی ہے وہ دنیا میں دوسری جگہ نہیں ملتی، چاہے جتنی ترقی یافتہ جگہ پہ چلا جاؤ. یہ ہمارا وطن، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے.